السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متواتر حدیث کا بیان۔ لغوی طور پر لفظ متواتر تواتر فعل سے مشتق ہے، باب تفاعل سے، اور لفظ متواتر اسم فاعل ہے، تو اس کا معنی ہے تسلسل اور تتابع۔ کہا جاتا ہے تواتر المطر، بارش مسلسل اور متواتر ہوئی۔ متواتر کا اصطلاحی معنی علامہ طیبی رحمہ اللہ الخلاصہ صفحہ نمبر 32 میں ہے۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں هو خبر بالغت رواته في الكسر مبلغا أحالت العادة تواتؤهم على الكذب كالمخبرين عن وجود مكة وغزوة بدر۔ متواتر وہ خبر ہے جس کی روایت کثرت کے اعتبار سے اس درجہ کو پہنچے کہ عادتاً اس کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو، محال ہو، جیسے مکہ شہر کے وجود کی خبر ہے یا غزوہ بدر کی خبر ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے نزہۃ النظر صفحہ نمبر 39 میں متواتر کی 5 شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی شرط، اس کی سندیں بلا تعین کے بہت زیادہ ہوں۔ دوسری، راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ تیسری شرط، یہ کثرت ابتدا سے انتہا تک یکساں ہو، یعنی سند کے کسی بھی طبقہ میں یہ برابر ہو، یہ نہیں کسی طبقہ میں 2-4 ہوں تو کسی میں 100، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط یہ ہے اس خبر کا تعلق حس سے ہو، عقل سے نہ ہو۔ اور 5ویں شرط ہے مفید علم یقینی ہو۔ یہ 5 شرطیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے نزہۃ النظر میں بیان کی ہیں۔ یہاں پر یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ متواتر پر بعض علماء نے مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ مثلا امام سیوطی کی 2 کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ ہے، دوسری کتاب قطف الاظہار ہے۔ یہ امام سیوطی نے الاظہار المتناثرہ سے خلاصہ لکھا تھا۔ اسی طرح محمد بن جعفر القطانی کی کتاب ہے نظم المتناثر من الحدیث المتواتر۔ ہمیں ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو آج کی مجلس میں ہم تواتر کا تعارف، تواتر کا منہج، تواتر کے اصول، اس کی قسموں پر بات کرنا چاہتے ہیں، چونکہ علوم حدیث کی کتابوں میں خصوصاً متاخرین نے اس پر بحثیں کی ہیں، تو کافی زیادہ کتب علوم حدیث کے مطالعہ سے
جو فوائد ہمیں ملے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر بطور فائدہ ہم یہ عرض کر دیں کہ مشہور بات جو کہی جاتی ہے کہ خبر متواتر یقین کا فائدہ دیتی ہے اور خبر احاد ظن کا، یہ فرق باطل ہے، غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے ہر حدیث جو صحیح ثابت ہو جائے وہ یقین کا ہی فائدہ دیتی ہے۔ اس پر ہم نے اپنے کلاس روم کے اندر مختلف شیوخ کے لیکچر اور PDF مضامین بھی بھیجے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح اس بات کا بھی پتہ چل جائے کہ یہ غلط بات ہے، ورنہ چند احادیث ہیں متواتر، چند، ہزاروں نہیں ہیں، چند ہیں، تو وہ چند پھر ہمیں یقین کرنا پڑے گا، باقی سب کا گمان ظن رکھنا پڑے گا، یہ تو سارا کام ہی خراب ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ خواہ خبر احاد ہو، خبر متواتر ہو، بس سند صحیح ثابت ہو جائے، خواہ اس کی دنیا میں ایک ہی سند ہو، جس کی ایک ہی سند ہے اس کا، اور جس کی لاکھوں سندیں ہیں اس کا، ان دونوں کا حکم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں کا حکم یہ ہوگا کہ ہمارا ایمان ہے، یہ دین ہے۔ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کتنے اعمال ہیں، لاکھوں اعمال روزانہ کرتے الحمدللہ، ہم گمان کی بنیاد پہ نہیں کرتے بلکہ ایمان اور یقین پر کرتے ہیں، مسواک ہی کرتے ہیں۔ کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں بھی ہمیں گمان ہوتا ہے یہ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے؟ ایسی بات ہی نہیں ہے۔ حالانکہ مسواک کی خبریں احادیث یہ متواتر نہیں ہیں، یہ خبریں احاد ہیں۔ تو کیا کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ ہمیں شک ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، صحیح بھی ہے غلط بھی ہے؟ ایسی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بس یہ بہت بڑی غلطی کہ جی متواتر یقین کی فائدہ دیتی ہے اور خبر احاد ظن اور گمان کا، اس سے علماء احناف نے بڑا فائدہ لیا ہے۔ بڑی زیادہ مسائل انہوں نے خبر احاد کا لفظ استعمال کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی ہے، اور بہت زیادہ احادیث صحیحہ جن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، صحابہ نے عمل کیا، تابعین، محدثین نے عمل کیا، اپنی کتاب میں درج کیا، لیکن احناف کے چونکہ وہ احادیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف تھیں تو انہوں نے اپنے امام کی مخالفت کرنا گوارا نہیں کی۔ شاید ان کا درجہ ان کے ہاں نبیوں سے بھی افضل ہے، ورنہ یہ جسارت نہ کرتے۔ حدیث صحیح کو چھوڑ کر اپنے امام کی قول کو لینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں سے ہم نے اصول بنایا ہے؟ یہ تو قرآن و سنت کی صریح مخالفت ہے، اور یہ بہت بڑی مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری صلاح فرمائے۔ بہرحال وہ ایک الگ داستان ہے، کبھی موقع ملا تو ہم اس پر بھی بحث کریں گے کہ کتنی زیادہ صحیح احادیث کو علماء احناف نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے، یہ کہہ کر یہ جی خبر احاد ہے، یہ جی ہمارے امام کے خلاف ہے، یہ جی فلاں کے خلاف، یہ فلاں کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو خبر متواتر میں پہلی بات کہی جاتی ہے کہ راویوں کی تعداد بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اب یہ تعداد کتنی ہو، لاکھ ہو، کروڑ ہو، کتنی ہو، اس پر مختلف اقوال ہیں اور ہر کسی نے اپنی دلیل بھی دی ہے، اس کا خلاصہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد کا تعین نہیں ہے، لیکن کم از کم 4 راوی ہوں ہر طبقہ میں بیان کرنے والے۔ دلیل کے طور پر انہوں نے زنا کی گواہی پر قیاس کرتے ہوئے یہ تعداد انہوں نے متعین کی ہے، اور ان کا استدلال قرآن کریم کے اس آیت سے ہے، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 13 ہے۔ یہ جھوٹ گڑنے والے اپنی بات کی تصدیق کے لیے 4 گواہ کیوں نہ لائے؟
تو 4 گواہوں سے بعض نے کہا یہ جی تعداد کافی ہے، اکثر یہ تعداد ہے 4 کی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، کم از کم 5 ہونے چاہیے۔ انہوں نے بھی دلیل کے طور پر لعان کے مسئلہ میں جو 5 کی تعداد کا ذکر ہے کہ 5 گواہی دیں لعان کے مسئلہ میں، اور انہوں نے دلیل کے طور پہ سورۃ النور کی آیت نمبر 6 تا 9 یہ 3 آیات جس میں لعان کا ذکر ہے، وہاں سے انہوں نے 5 کا عدد اخذ کیا ہے کہ ہر طبقے میں 5 راوی ہونے چاہیے۔ بہرحال بعض نے کہا کہ کم از کم 10 راوی ہونے چاہیے ہر طبقہ میں۔ یہ تعداد بنی اسرائیل کے 10 سرداروں پر قیاس کرتے ہوئے وضع کی گئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 میں فَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا، اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے۔ بعض نے کہا کہ کم از کم 20 تعداد ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل کیا دی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200، سورۃ انفال آیت نمبر 65۔ اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے۔ بعض نے کہا کہ کم از کم تعداد زیادہ کی 40 ہونی چاہیے۔ تو اس کی دلیل کیا دی؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہاں جن مومنین کا تذکرہ کیا گیا اس آیت میں سورۃ الانفال آیت نمبر 64، تو اس سے مراد ان کی تعداد 40 تھی۔ بعض نے کہا کہ 70 تعداد ہونی چاہیے، متواتر میں ہر طبقہ میں 70 تعداد ہو۔ دلیل کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا تھا۔ قرآن کریم میں ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 155 میں وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے۔ بعض لوگوں نے اہل بدر کی تعداد پر قیاس کرتے ہوئے 313 تعداد متعین کی ہے متواتر کے لیے۔ اللہ اکبر! یہ مختلف اقوال ملتے ہیں، تو راجی پھر کیا ہے؟ کتنی تعداد ہونی چاہیے؟ راجی بات کیا ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے جو رائے دی ہے اس حوالہ سے لا معنی لتعیین العدد علی الصحیح، درست رائے کے مطابق تعداد کا تعین بے معنی ہے، کمال، اور یہی بات ٹھیک ہے۔ بس تعداد اتنی ہونی چاہیے جن کا عادتاً جود پر اکٹھا ہونا مشکل ہو، محال ہو، بس۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نزہۃ النظر صفحہ نمبر 39 میں لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ خلاصہ یہ ہے مذکورہ کثرت شروع سے لے کر آخر تک برابر رہے۔ تو اب برابر کا معنی کیا ہے؟ والمراد بالاستواء الا تنقص الكثرة المذکورہ فی بعض المواضع لا اللہ تزید، اذ الزیادۃ ہنا مطلوبۃ من باب الاولی۔ لکھتے ہیں مطلوبۃ من باب الاولی، یہ لفظ اولا ہے۔ برابر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ کثرت کسی مقام پر بھی کم نہ ہو، زیادہ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے،
کیونکہ اس سلسلے میں زیادہ ہونا تو بطریق اولا مطلوب ہے۔ پھر تعریف میں کہا گیا تھا کہ خبر کا تعلق حس سے ہو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی یہ ہے راوی جس حدیث کو بیان کر رہا ہے وہ حواس خمسہ سے متعلق ہو، مثلا یہ کہ راوی نے دیکھا ہو یا سنا ہو یا نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا ہو یا بات کی ہو اور آپ نے اس کی تصدیق فرمائی ہو یا خاموشی اختیار کی ہو، جیسے راوی کہے رأیت رسول اللہ فعل کذا یا سمعت رسول اللہ فعل کذا او قال کذا، اس طرح۔ اللہ اکبر۔ متواتر کی مین دو قسمیں ہیں، متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ متواتر لفظی کا مطلب ہے جسے روات کی بہت بڑی تعداد اول سے لے کر آخر سند تک تمام راوی ایک ہی لفظ سے بیان کریں یا ایک ہی صورت میں بیان کریں۔ اس کی مثال مشہور حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار دی جاتی ہے۔ مقدمہ ابن الصلاح صفحہ نمبر 268، نزہۃ النظر صفحہ نمبر 42 میں اسی مثال کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے 62 صحابہ ہیں جنہوں نے اسے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو بکر البزار نے اپنی مسند میں تقریباً 40 صحابہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح دوسری قسم متواتر معنوی ہے۔ متواتر معنوی کا مطلب یہ ہے جس میں مطابقت لفظی شرط نہیں، بس معنی مفہوم کے لحاظ سے وہ متواتر ہو۔ لفظی اختلاف اس میں ہو سکتا ہے، صحابہ مختلف ہو سکتے ہیں، سندیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن معنی کے لحاظ سے وہ آپس میں ملتی جلتی ہوں۔ اس کی مثال دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کی احادیث ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، اس سلسلہ میں تقریباً 100 احادیث ملتی ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے انہیں ایک رسالہ میں جمع کیا ہے۔ اب ان احادیث کے مضامین مختلف ہیں، مختلف اوقات میں نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یہ مختلف مقامات ہیں، لیکن معنی مشترک اس لحاظ سے ہے کہ ہاتھ اٹھانے کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اب یہ معنی متواتر ہے، اسے کہتے ہیں متواتر معنوی۔ اللہ اکبر۔ یہ تدریب الراوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162 میں اس کی آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ بعض علماء نے متواتر کی اور نوعیت سے بھی تقسیم کی ہے، مثلا تواتر الاسناد۔ کیا مطلب؟ اسے تواتر المحدثین بھی کہا جاتا ہے، جیسے من کذب علی متعمداً حدیث ہے۔ اسی طرح احادیث ختم نبوت، اسی طرح حدیث حوض، حدیث نظر اللہ عمران سامی مقالتی فوآہا، حدیث
انزل القرآن علی سبعۃ احرف اور حدیث المسح علی الخفین وغیرہ، انہیں کہا جاتا ہے تواتر الاسناد۔ دوسری ہے تواتر طبقہ، جیسے تواتر قرآن ہے۔ قرآن مجید کو پوری دنیا میں درس، تلاوت اور حفظ و قراءت کے ذریعے ایک زمانے کے لوگ دوسرے زمانے کے لوگوں تک پہنچاتے رہے، اسے معین سند کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح تواتر العمل و توارث، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی مسئلہ پر ہر زمانے کے جمع غفیر نے عمل کیا، جیسے مسواک، 5 نمازیں اور دیگر شعائر اسلام، جن کی عملی کیفیت کو لوگ گروہ در گروہ نبی علیہ السلام کے عہد سے کرتے چلے آئے ہیں۔ اس طرح مختلف علماء نے مختلف اس کی قسمیں وغیرہ بھی بیان کی ہیں۔ امام شاطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموافقات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 اور 39 میں ذکر کیا ہے کہ المستفاد من الاستقراء فی موارد شرعیہ، اسے تواتر معنوی کے مشابہ کہا جاتا ہے، کہا جانا چاہیے، تواتر معنوی کے مشابہ۔ اس کا مطلب یہ ہے ایسے دلائل مہیا ہو جائیں جن کا مجموعی تاثر قطعیت کا فائدہ دے، ان میں سے ہر دلیل مطلوب پر دلالت کرتی ہے، کوئی براہ راست اور کوئی بالواسطہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چند قسمیں تھیں جو خبر متواتر کی اقسام ہیں، اور خبر متواتر پر کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور خبر متواتر کے حوالہ سے ہم نے بڑے بڑے اہم لیکچر بھی کلاس روم مہیا کیے ہیں، اور کچھ مضامین بھی مہیا کیے ہیں۔ ہماری گزارش ہے ان کو پڑھا جائے، اور کم از کم 20 فوائد جو آپ بھائیوں کو بہنوں کو اہم لگیں ان کو لکھ کر ہمیں دکھائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے سن لیے ہیں لیکچر۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔